جو لوگوں کو دیکھ کے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب جو اپنی زبان میں مولوی صاحب جن کو کہتے ہیں کہ ہر داڑھی والے کو مولوی صاحب کہا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ دیندار ہے، ٹوپی لگاتا ہے، داڑھی ہے اس کی، ٹخرو کے اوپر اس کا پاجامہ ہے، یہ ہماری بہن یہ پردہ کرتی ہے. تو جب یہ ان میں خرابی دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، چاہے مرد چاہے عورت، تو کہتے ہیں یار اس سے بہتر تو ہم ہی ہیں. تو ان کا یہ گمان کرنا کہ شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ہماری یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ جو دین کے ساتھ ملوث نہیں ہیں، دین کے ساتھ تعلق ان کا کم ہے، لیکن وہ اس وجہ سے بھی دین سے دور رہتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دیندار لوگ جیسے آج دیندار وہ ان کو سمجھتے ہیں جن کو بیئرڈ ہو گئی یا ٹوپی سر پر ہو گیا، جو نماز وغیرہ پڑھتے ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں ان میں کہ ان کا جو اخلاق ہوتا ہے یا زبان بہت تیز ہوتی ہے، اخلاق ان کے اچھے نہیں ہوتے ہیں، یا اگر کسی سے ملیں گے تو مطلب لگتا ہے کہ ان کو غرور ہے کچھ. اس وجہ سے وہ پھر کبھی کبھار کہتے ہیں کیا یہ دین کے خلاف نہیں ہے؟ اگر یہ لوگ نماز وغیرہ دیندار ہے تو اگر ان کی یہ سمبل ہمیں دکھ رہی ہے، ان کی یہ سائنز ہمیں مل رہی ہے، تو ہم کیوں دین کی طرف پھر آ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو ان لوگوں کے متعلق جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو داڑھی جن کی داڑھی ہے، ٹوپی پہنتے ہیں، ٹخنوں کے اوپر شلوار رکھتے ہیں، مولوی صاحب میں منسپن زبان اندر مانا. تو جب ان کے اندر کوئی فالٹ وہ پاتے ہیں، چاہے ان کا کریکٹر، چاہے ان کے اخلاق، چاہے ان کا لین دین، چاہے ان کے معاملات، یا پھر اسی طرح سے جو ہمارے خواتین ہیں، جب کوئی عورت دیکھتی ہے کہ فلاں پردہ کرتی ہے، فلانا پردہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، پھر اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بظاہر جو دیندار لوگ ہیں ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، تو دین سے دوری اختیار کرتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے سوال کا. دوسرا پہلو ہے وہ لوگ خود جنہوں نے دین جو ہے، جو یہ ظاہری صورت ہے اس میں سمجھا ہے، اور ظاہری صورت بنانا اس کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں جو دل کے اندر جو تقوی ہے اور جو حقیقتاً جو پرہیزگاری ہے اس کے اوپر. تو ایک دوسرا پہلو ہے. تو میں دونوں پہلو پہ جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا جو پہلو ہے، یہ لوگ جو جن کا ظاہر دین ہے، جن کا لباس دیندار لباس، پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، تو ان کے لیے ایک شدید وعید ہے. اللہ صلی اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ اے ایمان والو، آپ ویسی چیزیں کیوں کہتے ہو جو آپ خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، یعنی عدم ذلک المبغوض، بہت ہی زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ آپ وہ چیزیں کہے جو آپ خود نہیں کرتے ہو. یعنی یہ لوگ جو دین کا لباس لگائی بیٹھے ہیں، اگر یہ حقیقتاً اپنے اوپر یہ دین عملاتے نہیں ہیں، پھر تو یہ اسی کنٹیکس میں آتے ہیں کہ لوگوں کو جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ خود اپنی زندگی میں عملاتے نہیں. ایک بس ظاہری صورت بنائی ہوئی ہے، ایک ظاہری لباس پہنا ہے، لیکن جو دین کی روح ہے اس سے دور ہے. اور جہاں تک اخلاق کا مسئلہ ہے، اخلاق اور خلق یہ کوئی فرعی چیز نہیں ہے، یہ کوئی سیکنڈری ٹرشری چیز نہیں ہے دین کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت تو اسی کے لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق جو ہے اس کی میں بہترین طریقے سے نشر و اشاعت کروں، مکارم الاخلاق اس کا اتمام ہو. تو خلق جو ہے، جس کا جمع پلورل اس کا اخلاق ہے، تو یہ کافی اہم چیز ہے ہمارے دین میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا.
کہ تم میں سے سب سے نزدیک تم لوگوں میں سے جو میرے سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا قیامت کے دن، وہ کون ہوگا؟ فرمایا احاسنکم اخلاقا، جو آپ میں سے تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اخلاق میں بہتر ہو. یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق میں جو آگے ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زیادہ محبوب ہے اور ان کے زیادہ نزدیک ہوگا قیامت کے دن. ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کو جب پوچھا گیا اس شخص کے متعلق جو رات اور دن نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کے معاملات کافی سخت ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت سختی کرتا ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے لیکن نمازیں پڑھتا ہے رات دن، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا لیس فی صلاتہ خیر، اس کے نمازوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اذا کان اخلاقہ سیئہ. یہ شعب الایمان میں امام البیہقی نے یہ اثر بیان کیا ہے کہ یعنی نماز جو ہے اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس کے اخلاق صحیح ہو. نماز جو صالح اعمال ہے یہ ایک اثر چھوڑتی ہے ایک بندے کے اوپر، تو اگر یہ اثر نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہے. تو فرمایا لیس فی صلاتہ خیر، اس کے نماز میں خیر نہیں ہے اذا کان اخلاقہ سیئہ، اگر اس کے اخلاق برے ہیں. تو یہ پہلا پہلو ہے کہ یہ لوگ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ایسے لوگ جن کا ظاہر دین ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، ظاہر ان کا دین ہے اور ان کے جو کام ہیں افعال ہیں وہ بالکل دین کے برعکس ہیں، تو اس سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے وہ دین کی جو امیج ہے، اسلام کی جو امیج ہے وہ بگاڑ رہے ہیں. تو کتنا بڑا جرم ہے. ایک تو خود وہ آیات یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ آیات اس کے وعید کا وہ شکار ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اسلام کو کس قدر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر وہ نمایاں ہو رہے ہیں اپنے لباس سے یا اپنے کچھ اعمال سے، لیکن پھر ان کے اندر یہ جو برائیاں ہیں اس کے نتیجے میں وہ دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے دین سے دور ہو رہے ہیں. تو بہت زیادہ ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقتاً جو دینداری ہے وہ ہے جس میں علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. علم اور عمل دونوں جس میں پائے جائے وہ دیندار آدمی ہے. یہ پہلا پہلو ہے آپ کے سوال کا. دوسرا پہلو، اب یہ لوگ جو لوگوں کو دیکھ کے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب، جو اپنی زبان میں مولوی صاحب جن کو کہتے ہیں کہ ہر داڑھی والے کو مولوی صاحب کہا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ دیندار ہے، ٹوپی لگاتا ہے، داڑھی ہے اس کی، ٹخو کے اوپر اس کا پاجامہ ہے، یہ ہماری بہن یہ پردہ کرتی ہے. تو جب یہ ان میں خرابی دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، چاہے مرد چاہے عورت، تو کہتے ہیں یار اس سے بہتر تو ہم ہی ہیں. تو ان کا یہ گمان کرنا کہ ان سے بہتر ہمیں، یہ ان کے لیے خرابی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ واجب کیا تھا، کچھ ان کی ذمہ داریاں دی تھی ان کو، تو لیکن انہوں نے اپنے آپ کو امن میں پایا، انہوں نے اپنے آپ کو پایا کہ یار یہ تو دوسروں سے بہتر ہے، تو ان کے اندر یہ کبر آیا، یہ گھمنڈ آیا، تو اس کے ذریعے سے یہ ان کی یہ جو ہے نا یہ خرابی ان کے اندر آئی. تو یہ پہلی بات ہے ان کے لیے. دوسرا یہ، جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو غلط لوگ ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں یار انہوں نے ایک ایسا حلیہ بنا کے رکھا ہے جو دینی حلیہ ہے اور لوگ ان کے ذریعے سے دین سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ اپنے اپیرنس ایسا کیوں نہیں بناتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا میسیج، تاکہ دین کی صحیح ریپرزنٹیشن ہو اچھے لوگوں کے ذریعے. اگر یہ پاتے ہیں کہ غلط لوگ انہوں نے حلیہ بنایا ہے دین کا، اور اچھے لوگ جو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ وہ حلیہ اختیار کیوں نہیں کرتے تاکہ دین کی صحیح ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ یہ لوگوں کو کہیں کہ یار وہ دین نہیں ہے یہ دین ہے، ان کے ذریعے سے صحیح ریپرزنٹیشن ہو. تو ان کو دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ اپنے آپ کو امن میں محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں، صرف مجرد اس چیز سے کہ
اس آدمی نے جو ہے وہ اس کا لین دین صحیح نہیں ہے لیکن میرا تو ہے، لیکن میں دیندار نہیں ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، تو اپنے آپ کو امن میں نہیں جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ کر سکتا ہے کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے یہ سب چیزیں کیوں چھوڑی ہیں، اگرچہ اس کے معاملات صحیح ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو پکڑ ہو سکتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو امن میں محسوس نہ کرے۔ اور دوسری بات، یہ صحیح ریپرزنٹیشن، صحیح تعارف دین کا دے لوگوں کے سامنے، تاکہ جب یہ خود دین کو عملائے اور یہ اپنا حلیہ ویسا بنائے، یہ ہمارا بھائی اپنا حلیہ ویسا بنائے دینداروں کا، اور یہ ہماری بہن یہ پردہ کرے، تاکہ یہ صحیح ریپرزنٹیشن جو ہے نا اسلام کی کر پائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔